جو شخص آپ کے قابو میں نہ آئے، آپ کی بات نہ مانے، تو مٹھی بند کر کے 7 دفعہ پڑھ کر پھونک مار دیں، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ جو چاہو گے وہ ویسا ہی کرے گا، ہر طرف آپ کی مرضی، آپ کا حکم چلے گا۔ محترم ناظرین، جو شخص آپ کی بات نہ مانے، صرف یہ 7 الفاظ پڑھ کر آپ نے اس کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینی ہے۔ صرف 7 الفاظ ہیں، یہ پڑھ کر آپ پھونک مار دیں، دیکھنا پھر کیسے وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر مرد اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر کوئی میری بہن ہو، آپ کے خاندان میں اہمیت نہیں، آپ کی عزت نہیں، آپ بھی کسی کی بیٹی ہو، آپ بھی کسی کی بہن ہو، آپ بھی چاہتی ہو میری بھی کوئی بات سنے، اگر آپ کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، آپ کے خاندان میں اہمیت نہیں، گھر والے آپ کی عزت نہیں کرتے، شوہر آپ کی بات نہیں مانتا، تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو سکپ کی یا آگے کی، پھر یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ کچھ باتیں جو آپ کو بتائی جائیں گی وہ وظیفے کا حصہ ہوتی ہیں، جب آپ ویڈیو آگے لے جاتے ہو تو پھر وہ چیزیں رہ جاتی ہیں، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد ہر بندہ آپ کی بات مانے گا، آپ کی اولاد بھی نافرمان ہے وہ بھی آپ کی بات مانے گی۔ اگر کسی میں پیار محبت کم ہے، شوہر پیار نہیں کرتا یا بیوی پیار نہیں کرتی، تو وہ بھی ایک دوسرے سے پیار کریں گے۔ اس وظیفے کے بعد آپ جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ نے ناظرین اچھی طرح سمجھ لینا ہے، اس کے بعد دیکھنا کیسے محبتیں بڑھتی ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کے لیے آپ نے ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پہ بالکل تنہائی ہو، اکیلا بیٹھنا ہے، جہاں آپ کو یہ لگے کہ اب مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا، تو آپ نے گھر کے سارے کام کر کے ریلیکس ہو کر فری ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو وظیفہ کر کے ہی اٹھنا ہے۔ وظیفے میں آپ کو کوئی نہ بلائے، نہ کوئی آپ کو کام کرنا پڑے، پھر وظیفہ صحیح اثر کرے گا۔ ناظرین، آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی میری بہن یا بھائی کر سکتا ہے، کوئی بھی میری بیٹی کر سکتی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں ایسی کوئی قید نہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد شیطان دخل اندازی نہیں کرے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگ لیں گے، کیونکہ جب بندہ وظیفہ کرتا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان بیچ میں خلل ڈالتا ہے، برے برے خیالات لاتا ہے۔ تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل پڑھ لینا ہے، اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار پڑھنا ہے قد شغفہ حبن، پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد یا عزیزو، پھر قد شغفہ حبن، پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد یا عزیزو۔ اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر اس ترتیب سے پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، آپ جب یہ وظیفہ کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ کیسے آپ کے حکم چلتے ہیں، کیسے لوگ آپ کی غلامی کرتے ہیں، لیکن آپ نے کچھ ایسا کام نہیں کرنا جس میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں۔ آپ نے بس ایسا کرنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میں حق پر ہوں، پھر بھی میری کوئی بات نہیں مانتا، پھر بھی مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو اس صورت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر آپ خود دیکھ لینا کہ کیسے آپ کی ہر بات مانی جائے گی، کتنا آپ کا حکم چلتا ہے، ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی، آپ کی قدر ہوگی، پورے خاندان میں جیسا آپ چاہو گے انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا۔ ناظرین، آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کرنا ہے اور ہاتھ کی ہتھیلی آپ کی کھلی ہونی چاہیے۔ عورت مرد دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔
آپ نے جو سب سے پہلے چھوٹی انگلی ہے اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو بند کر لینا ہے، پھر آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے اور اگلی انگلی پر دم کرنا ہے اور اس کو بھی بند کر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ہر انگلی پر یہ پڑھنا ہے اور انگلیوں کو بند کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے انگوٹھے پر پڑھنا ہے، انگوٹھے پر بھی اسی ترتیب سے آپ نے اول و آخر درود شریف اور 7 بار قد شغفہ حبن، پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد یا عزیز پڑھ کر انگوٹھے پر بھی دم کر دینا ہے اور مٹھی بند کر لینی ہے، پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب ناظرین مٹھی بند کر لی تو کوئی شخص جو آپ کی بات نہیں مانتا، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، قریب بیٹھا ہے، تو آپ نے اس کی طرف ایسے 2 مرتبہ ہاتھ کو پش کرنا ہے، ہاتھ کو کھول کر اس کی طرف ہتھیلی کا رخ پھیر دینا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے مٹھی کھول دینی ہے، آپ نے ایسے کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کسی شخص کی تصویر ہے، وہ سامنے نہیں، جس سے آپ بات تو کرتے ہو لیکن ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، آپ کی وہ بات نہیں مانتا، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، چاہے وہ آپ کا خونی رشتہ دار ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، آپ سے جھگڑا کرتا ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کی تصویر کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ ناظرین 3 مرتبہ آپ نے پھونک مارنی ہے۔ آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو پانی کا 1 گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر بھی پھونک مار دینی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا اور وہ گھر میں ہی ہے، آپ کے آس پاس ہے، کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو یہ پانی پلا دینا ہے، چاہے وہ پانی بوتل میں ہو تو اس میں ملا دیں، چاہے آپ چائے میں ملا کر پلا دیں، چاہے آپ کھانے کی کسی چیز میں ملا کر وہ پانی ملا دیں۔ ناظرین آپ نے سب کچھ پڑھ کر جو ترتیب آپ کو بتائی گئی ہے 3 مرتبہ آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اس کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ اب کوئی ایسا جائز کام جو آپ کروانا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، ایسا کام جس سے بہت زیادہ فساد یا جھگڑے ہو جائیں، اس طرح کا عمل آپ نے نہیں کرنا۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا، پھر بھی میری کوئی عزت نہیں، میری کوئی بات نہیں مانتا، تو اس صورت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ اولاد کے لیے کرو، آپ کا جو بھی مقصد ہے، مقصد جائز ہونا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق کو آپ نے لڑانا نہیں، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے سے ایک بات، اگر آپ فساد برپا کرو گے تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہو گئے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، یا اللہ میرا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہر شخص کو میری طرف سے عام اجازت ہے جو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا۔ تو محترم ناظرین، اس کے ساتھ ہی نماز کی آپ نے لازمی پابندی کرنی ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل یا وظیفہ نماز کی پابندی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ نماز مومن کی معراج ہے، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔